جی مسیح کی اعلیٰ اور عظیم محبت میں آپ سب کو سلام۔ تو آج میرے عزیزو آج روت کی کتاب کا جو دوسری کلاس آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں، تو لاسٹ کلاس کے جو نوٹس ہیں وہ میں نے نیاب نے وہ کیے تھے، اس کو نوٹ کیا تھا، تو میں نے وہ کچھ لوگوں کو سینڈ کیے ہیں۔ تو آج ہم نے کچھ چیزیں اس میں سے سیکھی تھی، اس کے جو کردار ہیں ان پر غور و خوض کی تھی، اور ہم نے ان کے جو کرداروں کے نام ہیں ان کے معنی جاننے کی کوشش کی تھی، اور اس کے رائٹر کے تعلق سے ہم نے ڈسکس کی تھی۔ اور آج ہم اس کا جو بیسک کردار ہے، پہلے تو آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ روت کی کتاب جو ہے یہ آپ ہر روز اس کو پڑھیں، اس کو بار بار پڑھیں، تاکہ جب یہاں سے آپ کو کچھ چیز بتائی جائے تو آپ اچھے طریقے سے اس کو سمجھنے والے بنے۔ آج اس کتاب کا جو مین کردار ہے یعنی روت کا، اس کے تعلق سے چند ایک باتیں سیکھیں گے۔ سب سے پہلے سیکھیں گے اس کتاب کے لکھے جانے کا مقصد کیا ہے۔ اگر آپ کے پاس نوٹ بکس ہیں تو آپ ضرور اس کو لکھنا بھی شروع کر سکتے ہیں، لکھنا شروع کریں جن کے پاس ہے۔ سب سے پہلی بات ہم یہ سیکھیں گے کہ تمام جتنے بھی مفسرین ہیں، جتنے بھی خدا کے خدام ہیں، وہ اس بات کے حامی ہیں کہ خدا کے لا محدود اقتدار کی عکاسی کرتی ہے یہ کتاب۔ اس کتاب کا جو آغاز ہے، اب دھیان سے آپ سنتے جائیے، جو لکھنا چاہتے ہیں وہ لکھتے جائیے۔ اس کتاب کا جو آغاز ہے، ہم جب پڑھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے اس کا آغاز کال سے ہوتا ہے، اور پھر موت سے، اور پھر گھریلو نقصانات سے، ایسی چیزوں سے، مطلب جب ہم دیکھتے ہیں تو سمجھ میں آتی ہے کہ اس کا جو آغاز ہے یہ اچھا نہیں ہو رہا۔ نومی اور اس کے جتنے بھی اس کے دو بیٹے، اور آغاز جو ہے وہ کال ہی سے شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر اموات شروع ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں، لیکن اس کتاب کا جو اختتامی حصہ ہے وہ بڑا پھلدار ہے۔ اس میں بے پناہ خوشحالی ملتی ہے، اس میں بڑی بھرپور زندگی ملتی ہے، وہ بڑا خوشنما نظر آتا ہے۔ وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے جتنے بھی دکھ ہیں ان کا وہ جواب ہے، وہ دکھوں کا پھل ہے۔ جیسے پہلے حصے میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ ان کی اس خاندان کی غلط پلاننگ کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا بڑا ان کو نقصان ہوا، خاندانوں کی غلط پلاننگ کی وجہ سے۔ یہ جو کتاب ہے یہ خاندانی طور پر بھی پڑھی جاتی ہے۔ تو میں نے پچھلی کلاس میں یہ بتایا تھا، اس کتاب کی جو تلاوت ہے وہ عبرانی جو لوگ تھے وہ عید پینتیکوس کے دنوں میں اس کتاب کی تلاوت کرتے تھے، کیونکہ پینتیکوس کا مطلب 50واں ہلانے کی عید، پہلے پھلوں کی عید، اس قسم کی، یا آپ پچھلی ویڈیوز آپ میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے مقصد پر ہم بات کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات اس کے تعلق سے یہ لکھیے، اس کتاب میں جو روت ہے اس کی اپنی ساس کے ساتھ، چونکہ یہ جو آج کا جو سیشن ہے یہ روت کے تعلق سے ہم بات کریں گے، اس کی پرسنل لائف پر بات کریں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ روت جو ہے، نومی جو اس کی ساس ہے، اس کے ساتھ بڑے پردرد انداز میں اور بڑے خلوص کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آتی ہے، جبکہ اس کا سب کچھ چھین چکا ہے۔ اور چونکہ نومی جو اس کی ساس ہے وہ خدا سے گلا اور شکوہ کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ خدا کا جو منصوبہ وہ میرے خلاف تھا، جبکہ بائبل مقدس کو بغور پڑھے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ خدا کے گھر سے، بیت لحم سے یہ لوگ بھاگے تھے، روٹی کے گھر سے یہ لوگ بھاگے تھے، اور مواب کے شہر میں چلے گئے جہاں پر دوسری اقوام کے لوگ بستے ہیں، ان پر ٹرسٹ کیا۔ تو
جب ان پر ٹرسٹ کیا تو اس کا نقصان خاندانی اموات سے ہوا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خدا کے خلاف اس کے دل میں کچھ شکوے اور شکایات ہیں، اور وہ یہ کہتی ہے کہ میں بیت لحم سے بھری پوری گئی تھی اور خالی ہاتھ لوٹ آئی. یہ مقدس اس کتاب کے حوالہ آپ دیکھ سکتے ہیں، پہلا چیپٹر اس کی 13ویں آیت، اور پھر پہلا چیپٹر اس کی 19ویں آیت سے 21ویں آیت میں وہ اپنا شکوہ، اپنا گلہ پیش کرتی ہے کہ میں بھری پوری گئی اور خالی ہاتھ لوٹ آئی. یاد رکھیے، ان لوگوں پر ہمیشہ خدا کی لعنت ہوتی ہے جو گناہ کرتے ہیں. یہ جو تھا، یہ ان کے گناہ کا سبب تھا، گناہ کے باعث یہ سب کچھ ہوا. انہوں نے گناہ کیا اور اس کے باعث خدا کا ہاتھ ان پر بھڑکا، ان کا خدا کا غصہ ان کے خلاف تھا، چونکہ ان کا یہ غلط فیصلہ تھا کہ وہ غیر اقوام میں چلے گئے. اس کے تعلق سے آپ اچھے طور سے ایک حوالہ دیکھ سکتے ہیں، پرانے عہد نامے میں استثنا کی کتاب، اس کا 28واں باب 15ویں آیت سے 18ویں آیت تک جب آپ پڑھیں گے تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ گنہگاروں کی جو سزا ہے وہ یہ ہے کہ خدا ان پر لعنت کرتا ہے. وہ برکات، خدا کی برکات سے محروم ہو جاتے ہیں. خدا نے اس خاندان سے جو اپنی برکات ہے وہ واپس لے لی، چھین لی، بدلے میں لعنت دی. لیکن یہ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ واپس پھر سے روت کے آ جانے سے پھر سے بحالی اور روحانی بحالی، جسمانی اور روپے پیسے کی، ہر طرح سے خدا نے اس خاندان کو پھر سے کھڑا کیا، بحال کیا. تو اس کا چھوٹا سا جو ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ خدا سے وفاداری جو ہے وہ ہمیں بحال کرتی ہے. خدا کی وفاداری ہمیں بحال کرتی ہے. جب پر خدا پر ٹرسٹ نہ کرنا، یہ ہمارا لاس ہے، اس میں ہمارا نقصان ہے. تیسری بات جو ہے، یہ کتاب ہم سے اور کیا بیان کرنا چاہتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ علی ملک اپنے سارے خاندان سمیت مواب کے شہر میں ہجرت کر لیتا، وہاں پر چلا جاتا ہے، اور یہ خدا کی مرضی کے خلاف تھا. خدا کی اس میں مرضی نہیں تھی کہ وہ لوگ اس جگہ سے چلے جاتے. چند دنوں کا یا کچھ عرصے کا وہ کھانے کا کال تھا، لیکن خدا پر انہوں نے ٹرسٹ نہیں کیا. بیت لحم. اور تھوڑی سی انفارمیشن کے لیے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. جو افراط، آپ نے لفظ سنا ہوگا، بیت لحم، افراطہ اور بیت لحم، یہ دونوں کالب کے بیٹے تھے. اور آپ اس کا ریفرنس تواریخ کی پہلی کتاب 2 باب اور اس کی 50ویں آیت مبارکہ میں سے پڑھ سکتے ہیں. تو میرے عزیزو، ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ اس خاندان نے ٹرسٹ نہیں کیا خدا پر اور نقصان اٹھایا، مگر کال سے بھاگے ہیں. مگر زبور کی کتاب میں، زبور 37 16ویں آیت سے 19ویں آیت تک اس کو آپ ضرور پڑھیں. زبور 37 16ویں سے 19 آیت تک وہاں پر لکھا ہے کہ خدا صادقوں کو کبھی بھوکا نہیں سونے دیتا. صادق کا تھوڑا سا مال شریر کی بہت ساری دولت سے بہتر ہے. آمین جی. تو میرے عزیزو، آپ کے پاس تھوڑا بھی ہے لیکن خداوند آپ کو سرفراز کرے گا. میرے عزیزو، ہم یہ دیکھتے ہیں ان کو، اپنے ایلی کاہن کو، علی ملک کو اور نعومی کو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنی چاہیے تھی. جب سمویل کی کتاب کو پڑھتے ہیں، جب اس کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ایلی کاہن پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا جی باجی خالدہ کچھ کہنا چاہتی ہیں آپ؟ جی بھائی. جی آپ کا ہاتھ کھڑا ہوا. میرے خیال بائی مسٹیک. ہاں جی بھائی. جی کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ؟ نہیں بھائی. اچھا چلیں، ٹھیک، اوکے. جی، اپنے بچوں کی اچھی پرورش کریں. سمویل کی جب ہم کتاب پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایلی کاہن تھا اس پر خدا کے مکاشفات کھلنا بند ہو چکے تھے، کیونکہ اس نے ہنا کو
की पहचानना वो कर सका। और एक सबक उसकी लाइफ में से हमें ये मिलता है कि उसके बच्चे शरीर थे, और समूएल जो उसका शागिर्द था उसने भी उससे ये बात ना सीखी, तो लिहाजा समूएल के बच्चे भी शरीर थे। अब ये शरारत क्या थी, आप इसको समूएल की किताब में पढ़ सकते हैं। तो लिहाजा हमारा जो टॉपिक है वो रूत की किताब के ताल्लुक से है। तो लिहाजा अपने बच्चों को सिखाएं कि हमें खुदा पर ट्रस्ट करना है, खानदानी अपना जो एक रूहानी माहौल सेट करें। दूसरा, इसकी जो आज की क्लास की जो दूसरी बात, बड़ी बात हम सीखने वाले हैं, वो यह है रूत का किरदार। उसका जो कि क्या किरदार क्या उसका रहा है इस किताब के अंदर, एक बड़ी हेडिंग आप इसको लिख सकते हैं। उसका पहला किरदार हमें ये मिलता है कि रूत अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर, अच्छा किरदार है उसका, उसका अच्छा इखलाक और उसकी उसमें जो अच्छी बात है अपनी। देखिए, एक बहू का अपनी सास के साथ ताल्लुक कैसा है, ये खूबसूरत बात, खूबसूरत रिश्ता हमें इस किताब में मिलता है। अपना सब कुछ छोड़कर, सब कुछ भूलकर, सब कुछ ठुकरा कर उसने नोमी को एक्सेप्ट किया। नोमी के पीछे चलना उसने ज्यादा बेहतर और पसंद किया, क्योंकि खुदा ने उसको जो एक खूबसूरत मुकाशफा दिया था उसको वो समझ चुकी थी। उसने अपने वतन को, अपने रिश्तेदारों को, अपने देवताओं को, अपने खुदाओं को सब कुछ छोड़कर उसने नौमी के पीछे चलना मुनासिब समझा, अच्छा समझा। और हम देखते हैं जब मुकद्दस अब्राहम ने भी अपना सब कुछ छोड़ा तो खुदा ने उसको भी बरकत दी थी। आज यहाँ पर हम देखते हैं कि रूत ने भी अपना सब कुछ ऐसे ही छोड़ा, उसने भी रिश्तेदार, नातेदार, अपना सब कुछ छोड़ा और खुदा के पीछे। और खुदा ने कहा था, आसमान के तारे गिन, जमीन के जर्रे गिन, तेरी औलाद इस कदर होगी। और आज नौमी को हम देखते हैं कि नौमी के खानदान में से देखें बादशाह, नबी, यहां तक कि हमारा नजात दहिंदा यसु अल मसीह भी इसी खानदान में से था। नौमी जो सॉरी रूत जो थी, ये मुकद्दस दाऊद की परदादी, इसकी शादी बोयज से होती है। बोयज और रूत जो है ये दाऊद की परदादी और परदादा है। ये पहले उसका अच्छा किरदार है, उसने सब कुछ छोड़ छाड़ कर नौमी के पीछे चल लिया। अच्छा जी, इसके बाद हम देखते हैं कि रूत को जब बोयस ने नसीहत की तो उसने उस नसीहत पर अमल किया। जो भी बोयस ने उसको कहा उसने उसको उस पर अमल किया। तो एक अच्छी लड़की, वफादार लड़की का ये भी है कि उसका शौहर उसको जो भी बात या नसीहत करे, ये उसका किरदार है। देखें, एक अच्छी और खूबसूरत और अच्छी बिलीवर का किरदार कैसा जबरदस्त है। उसने अपनी सास को एक्सेप्ट किया, अपने शौहर की नसीहत को उसने लिया और उस पर अमल किया। और हम देखते हैं कि रूत को फिर उत्तम दर्जा मिला है, उत्तम दर्जे की वो हलीम औरत थी, उत्तम दर्जे की इनकसारी उसमें थी, उत्तम दर्जे की उसमें हलीमी थी। बड़ी वो हलीम किस्म की हम देखते हैं उसका किरदार था। ठीक है जी। और इस आगे बढ़ने से पहले ये बात देखें, जब नौमी उस मुल्क में गई है तो वो परदेसी थी। याद रखें, आज हम सब परदेसी नहीं है। इफ्सियों के खत, परदेसी होता क्या, ये जरा समझिए। परदेसी उस वक्त में किसे कहते थे? ज़बूर 137 की जब आप उसको पढ़ेंगे तो वहां पर आपको पता चलेगा कि परदेसी लोग कैसे थे। वो कहते हैं कि बाबल की नदियों के पास हम बैठे रोए, सिय्योन को याद करके रोए। वो लोग रोते थे क्योंकि वो परदेश चले गए थे, कैदियों, उन्होंने उनको कैदी बनाकर अपने मुल्क में ले गया, नाक में नथेल डालकर उनको अपने मुल्क में ले जाते और उनकी बहनों और बेटियों पर वो तशद्दुद करते। और वो चार जो नदियां थी, तवारीख की किताब में आपको ये मिलेगा, 5वां बाब 25 और 26 आयत में, चार नदियां, खला, खाबूर और हारा और जाजान, जोजान, ये चार नदियों पर कौम बनी इसराइल की बेटियां
جاتی تھی اور وہاں پر وہ خدا سے باتیں کرتے تھے. ٹھیک ہے جی, وہاں پر وہ جا کے بیٹھے روتے تھے, سیون کو یاد کرتے تھے. تو یاد رکھیں, آج ہم پردیسی اور مسافر نہیں ہیں, خداوند کے ہم وطن ہیں. تیسری بات, تیسرا اس کا کردار کیسا ہے روت کا. روت نے اپنی ساس کے ساتھ, نومی کے ساتھ ابدی عہد باندھا تھا, اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو وفاداری ہے وہ کوٹ کوٹ کر بھری ہے. اس نے اپنی ساس کے تمام احکام اور اس کے حکموں کی فرما برداری کی ہے, تابع داری کی ہے. وہ ایک تابع دار اور فرما بردار خاتون ہمیں نظر آتی ہے. اور چوتھی بات, دو ہی باتیں آج کے سیشن میں ہم نے سیکھنی ہے, اس کے مقاصد اور روت کا کردار. چوتھا اس کا کردار ہم دیکھتے ہیں کیا ہے, کہ وہ ایک بڑی عاجز قسم کی خاتون ہے. عاجز ہے, عاجزی ہے اس کے اندر, فروتنی ہے. کل میں بیان کر رہا تھا, فرو یعنی فرو عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے نیچے ہونا, جھکنا, اور تن اپنے بدن کو جھکا دینا, فروتن اپنے بدن کو جھکا دینا. روت نے اپنے آپ کو لونڈیوں سے بھی کم درجہ دیا. دوسرا باب اور اس کی 13ویں آیت روت کی کتاب کی, آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں. اس نے اپنے آپ کو لونڈیوں سے بھی کم تر جانا ہے. اپنے آپ کو اس نے بڑا چڑھا کر پیش نہیں کیا. اس نے اپنے آپ کو بڑا, اس میں کوئی غرور یا گھمنڈ نہیں تھا. یہ اس کے کردار, بڑی خوبصورت اس کا کردار ہے. پانچویں بات اس کے کردار کی اچھی, وہ کیا ہے کہ وہ ایک محنت کش تھی. اس نے اپنی ساس کو کام نہیں کرنے دیا, بلکہ خود جا کر بالیاں چننے کے لیے گئی, اور اپنی ساس سے لپٹی رہتی تھی, اپنی ساس سے پیار کرتی تھی. اس وقت اس کا سب کچھ اس کی ساس تھی, اس کی ماں باپ, رشتے دار, اس کا سونا اوڑھنا بچھونا. لیکن پھر یاد رکھیے, اس کی ساس نے بھی اس کے ساتھ برائی نہیں کی. آخر میں ہم دیکھتے ہیں اس کی شادی پھر بوئز کے ساتھ ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو آپ چھٹی بات کیا ہے, چھٹی بات یہ ہے, روت کی ساس نے روت کے مستقبل کے بارے میں سوچا. یہ ساری باتیں روت کی روحانی اور جسمانی مدد کی پیشکش ہے. نومی نے بھی, جیسے ہم نے ابھی پچھلے پوائنٹ میں سیکھا, کہ نومی نے بھی اس کے ساتھ برائی نہیں کی. اس نے بھی کہا کہ میں اب بوڑھی ہوں, مر جاؤں گی, یہ کیا کرے گی. اس نے اس کے مستقبل کا اچھا سوچا. پھر ہم دیکھتے ہیں بوئز کے ساتھ اس کا بڑا نہایت شفقت بھرا رویہ تھا. 7ویں بات ہے. اور تیسرا باب 8ویں سے 10ویں آیت تک جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں اس حوالے میں روت کی پاکیزگی نظر آتی ہے. وہ کس قدر پاکیزگی کا حامل تھی, کتنی پاکیزہ تھی وہ. تو جتنی بھی آج بیٹیاں سن رہی ہیں, ان باتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے, سیکھنے کی ضرورت ہے. بڑا زبردست کردار ہے روت کا. آپ اس کو اپنے چرچز میں بیان کر سکتی ہیں, اپنے خاندانوں میں اس کو اپلائی کر سکتی ہیں, اور اس کو میں سمجھتا ہوں ایسی وفاداری, ایسی محبت, ایسی خاک ساری, اور سب کچھ چھوڑ کر خدا کے پیچھے چلنا جو یہ کرتے ہیں, خدا نے ان کے لیے پھر بڑا ایک ریوارڈ رکھا ہوا ہے. 8ویں بات, روت کے بارے میں گواہی دی گئی کہ سارا شہر جانتا ہے کہ وہ ایک پاک دامن عورت تھی. یہ دیکھیں, یہاں پر بھی ہمیں وہی حوالہ, وہی چیز ملتی ہے کہ لوگ نہ صرف وہ ہمیں بائبل میں سے پروف ملتا ہے, بلکہ لوگ بھی اس کی تعریفیں کرتے تھے کہ جو روت ہے وہ بڑی پاک دامن تھی. یعنی پاکیزگی, اس کا کردار اتنا برا نہیں تھا, بڑے اچھے طریقے سے وہ پیش آتی تھی. اور 9ویں یا 10ویں بات بڑی خوبصورت یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر, روت کی کتاب کے اندر, ہمیں یسوع مسیح کی ولادت کا نسب نامہ ہمیں ملتا ہے. یسوع مسیح کی شمولیت, اس کا نسب نامہ
वलादत और सादत का हमें नसबनामा, उसके सबूत मिलते हैं कि यीशु मसीह इसमें से थे। आमीन जी। तो खुदावंद आप सबको आज की इस क्लास के वसीले से बरकत दे। दो बातें हमने सीखी हैं मुकद्दस बाइबल मुकद्दस में से, रूत की किताब में से, उस किताब के लिखे जाने के मकासद और रूत की किताब का किरदार। तो अभी अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, जिसको किसी को किसी बात की समझ नहीं आई वो अभी से पूछ सकता है। जी कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं? ये दो हाथ खड़े हैं। मारूख क्या कोई क्वेश्चन है? भाई जो आपने अभी बात की है ना कि खुदा यीशु मसीह का नस्बनामा भी इस किताब में से मिलता है, हम्म। वो आयत बता दें कौन सी है? मैं बेटा ये जब हम आखिरी चैप्टर में जाएंगे तो उसमें आपको मिलेगा, अगर आप इसको पढ़ना भी चाहें तो। देखिए जब हम ये जान लेते हैं कि बॉयज से यसी पैदा होता है, अब 10 मिनट के बाद ये खत्म होने वाली है। बॉयज से यसी, यसी से ओबेद, ओबेद से फिर दाऊद, इस तरह ये आखिरी चैप्टर में आप जब जाएंगे तो वहां पर आपको मिलेगा। और फिर आपको पता है कि दाऊद की नस्ल से यीशु मसीह है। ठीक है जी, यीशु मसीह पैदा हुआ। हाँ जी यीशु मसीह पैदा। चौथे बाप की आप 18वीं आयत पढ़े, फारस का नसबनामा ये है, यसी का बाप था जो दाऊद का बाप था। ठीक है जी, यहां से आप इसको से। ठीक है। अच्छा जी 10 मिनट है, कोई और बात? और जब आपने कहा था कि ये इंफॉर्मेशन नोट कर लें इफरात से बैतलहम, और उसके बारे में जब आगे गए तो आपने कहा तवारीख, उसका जो दूसरा बाब है, और उसका आपने हवाला चाहिए? तवारीख। हाँ जी, हवाला चाहिए आपको? हाँ जी, तवारीख हाँ जी, दूसरी बुक इसका उसकी हवाला है दूसरा बाब 50वीं आयत है। ये इफराता बैतलहम, ये कालिब के बेटे जी थे जी। दोनों। ठीक है जी। ठीक है भाई। जी किसी और का क्वेश्चन, कोई कमेंट्स, कोई बात करना चाहता है तो 5-10 मिनट में, बल्कि आप तो 7 मिनट रह गए। किसी के कमेंट्स? चले जी, खुदावंद आप सबको बरकत दे। थैंक यू सो मच आप सबके गौर से सुनने का। खुदावंद आप सबको और ज्यादा बरकत दे। गॉड ब्लेस यू जी।